الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ خدا کی سرزمیں پر اہل باطل حکمراں کیوں ہو؟ خدا کی سرزمیں پر اہل باطل حکمراں کیوں ہو؟ بتوں کے پوجنے والے حرم کے پاسباں کیوں ہو؟ اگر تم چاہتے ہو امن سارے زمانے میں، اگر تم چاہتے ہو امن سارے زمانے میں، تو یہ دولت پوشیدہ ہے محمد کے خزانے میں۔ انتہائی واجب القدر اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب ہم مشن طالب علم ساتھیوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے قیام امن کے لیے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ عزیزان من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، ظلمت کی اندھیروں سے عرب کی دھرتی سیاہ ہو چکی تھی۔ ایک الہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان باطلہ کو پرستش کی جاتی تھی، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ تھا، امن و امان کوئی نام کی چیز نہ تھی۔ میرے دوستو، ایسے نازک حالات میں جب میرے اور آپ کے بلکہ سارے کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، عدل و انصاف کو قائم کیا، اسلامی نظام نافذ کیا، اسلامی قوانین کو جاری کیا۔ تو پھر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی، عدل و انصاف قائم ہوا، امن و امان قائم ہوا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ذرا توجہ کرنا، امن و امان قائم ہوا تو جہالت کی تاریکیاں علم کی روشنیوں میں بدل گئی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ انتہائی واجب القدر میرے دوستوں اور بھائیوں، قیام امن کے لیے تین چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر ایک، انسان کی جان محفوظ ہو۔ نمبر دو، انسان کا مال محفوظ ہو۔ نمبر تین، انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اور جس معاشرے میں انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو، اس معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اس معاشرے میں سکون ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے میں انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، اس معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس معاشرے میں خوف و حراست پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے امن قائم کرنے کے لیے ناحق قتل پر پابندی لگاتے ہوئے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کا اعلان کر دیا۔ اگر کوئی بدبخت پھر بھی باز نہ آئے تو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری انسانیت محفوظ ہو، اور کامل مومن وہ ہے جس سے پوری انسانیت کی جانیں اور مالیں محفوظ ہو۔ الغرض اسلام کا نظام سراپا عدل ہے، امیر کو بھی شامل ہے، غریب کو بھی شامل ہے، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سب کو شامل ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں
فاطمہ نامی عورت پر چوری ثابت ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا، تو اس عورت کے رشتہ داروں نے اللہ کے پیغمبر سے معافی طلب کی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر اس فاطمہ کی بجائے محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ عزیزان من، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو بلا لو، چنانچہ وہ بھی آ گئے جنہوں نے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ کو گرم پانی میں ڈالا تھا، وہ بھی آ گئے جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی آ گئے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل اور مجنون تک کہا تھا۔ یہ سب لوگ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اقوام عالم کا دستور تو یہ چلا آ رہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور صحابہ کرام کی زبانوں پر بھی یہ کلمات جاری تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لا تثریب علیکم اليوم، الیوم یوم المرحمہ اور الیوم یوم العفو کی صدائیں بلند کر کے پورے معاشرے میں امن کا ڈنکا بجا دیا۔ عزیزان من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت کیے بغیر معاشرے میں امن قائم کرنا یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لہذا معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت ضروری ہے۔ تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے مسلماں اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے مسلماں اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، تو عادت بنا اپنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔